السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 16واں باب، باب الامر بالمحافظۃ علی السنۃ وآدابها، اور کتاب سے ہماری آج حدیث نمبر 166 ہے۔ عن ابی سعید عبداللہ بن مغفل، سیدنا ابو سعید عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال سے روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخذف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی یا انگوٹھے پر کنکری رکھ کر مارنے سے منع فرمایا۔ وقال، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہ لا یقتل الصید، کہ یہ نہ شکار کو قتل کرتی ہے، یعنی کنکری اس طرح مارنے سے ہاتھ پر رکھ کر نہ شکار کو قتل کرتی ہے، ولا ینکع العدو، اور نہ دشمن کو زخمی کرتی ہے، وانہ یفقع العین، اور یہ کہ بے شک آنکھ پھوڑ دیتی ہے، یعنی آنکھ کو زخمی کر دیتی ہے یا نکال دیتی ہے، ویکسر السن، اور دانت کو توڑ دیتی ہے۔ متفق علیہ، بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ وفی روایت، اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، ان قریبا لابن مغفل رضی اللہ عنہ خذف، کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے ایک رشتہ دار نے اس طرح انگلی پر پتھر یا انگلی پر کنکری مار کر ماری، انگلی پر کنکری رکھ کر ماری، فنہاہ، تو سیدنا عبداللہ نے اس کو منع کیا، وقال، اور کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخذف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پر کنکری رکھ کر مارنے سے منع کیا ہے اور اس سے روکا ہے۔ وقال، اور کہا، انہا لا تصید صیدا، کہ آپ نے اس پر یہ بھی فرمایا کہ یہ شکار کو شکار نہیں کرتا۔ ثم عاد، اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ یہ کام کیا۔ فقال، سیدنا عبداللہ نے اسے کہا، احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ، کہ میں تجھ سے یہ بیان کر رہا ہوں، تجھے بتا رہا ہوں کہ اس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ثم عدت تخذف، اور تو دوبارہ یہ کام کر رہا ہے، انگلی پر کنکری رکھ کر پھر مار رہا ہے۔ لا اکلمک ابدا، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم اور اس پر صحابی کا عمل، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے اور مشعل راہ بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے دیں وہ کام ہم نے کرنا ہے، نہ اس میں زیادتی نہ اس میں کمی، دونوں چیزیں نہیں کرنی، بلکہ جتنا اور جہاں تک حکم دیا ہے صرف اتنا ہی کرنا ہے، نہ کہ یہ سمجھ کر کہ چلو یہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، میں کر لیتا ہوں۔ اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں ہے تو وہ قابل عمل بالکل نہیں ہے، قطعاً قابل عمل نہیں ہے، بلکہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حدیث میں جو حکم ہے کہ وہ خذف سے منع کیا، خذف کہتے ہیں چھوٹا پتھر یا چھوٹی کنکری جو فرش پر زمین پر ہوتے ہیں، اس کو ہم انگوٹھے پر یا انگلی کے ناخن پر رکھ کر اس طرح دور پھینکتے ہیں یا اس کو اچھالتے ہیں انگوٹھے پر رکھ کر، تو وہ کسی اس طرح کی چیز کو تو نہیں کہتا کہ جس سے اس سے شکار ممکن ہو جائے، لیکن اگر وہ کسی کی آنکھ میں یا کسی کے اس طرح لگ جائے دانت پر یا اس طرح، تو وہ زخمی کر دیتا ہے۔ اگر وہ نوکیلا ہے، آنکھ میں لگ گیا تو اس سے آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ آپ نے تو اس طرح اچھال دیا بغیر کسی کام کے، بغیر کسی مقصد کے، لیکن وہ اگلے کا جا کے نقصان کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ یہ نقصان کرتا ہے، نفع نہیں دیتا۔ نفع کب ہوگا؟ جب انسان اس سے شکار کر سکے۔ کسی حلال چیز کا وہ شکار کرتا ہے، شکار کی کیونکہ اجازت ہے، اگر وہ شکار کر سکتا ہے تو ٹھیک۔ اب یہ شکار کے قابل نہیں ہے، شکار کو شکار نہیں کر پاتا، لیکن کسی کو زخمی کر دیتا ہے، اس لیے اس چیز سے منع کیا۔ اور پھر دیکھیں صحابی کا عمل کہ وہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم اپنے قریبی کو، اپنے رشتہ دار کو بتلایا جو یہ کام کر رہا تھا، بتلانے کے بعد اس نے پھر دوبارہ یہ کام کیا اور کتنا سخت ایکشن لیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تمہیں بتا رہا ہوں اور تم پھر دوبارہ یہی کام کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ کے دین کی خاطر اپنے رشتہ دار سے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ تو یہ بھی ایک جائز ہے، ہمیں اس سے یہ بھی چیز ملتی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے اور اس پر ضد کرے تو اس سے قطع کا تعلق ہی کرنا، بات چیت ختم کر لینا، یہ درست ہے، جائز ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ کا یہ عمل ہے، اور یہ عمل ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ اور اسی طرح ہمیں
صحابہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال پر، حکم پر پورے مکمل طریقے سے عمل کرنا بھی نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور چیز اس میں جو ہمیں تبلیغ کی طرف دعوت دے رہی ہے، ہمیں اس چیز پر ابھار رہی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے ہمیں دکھلا دیا، بتلا دیا، ہم نے اسی پر رہنا ہے، اسی پر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر ان کا یہ غصہ، سیدنا عبداللہ کا اپنے رشتہ دار سے یہ غصہ کہ خلاف سنت کام تم کرتے ہو، کیوں کرتے ہو جبکہ میں نے تمہیں بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی اپنے اندر اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم جب مل جائے تو پھر کوئی مصلحت، کوئی رشتہ داری، کوئی چوں کے چنانچہ کے یہ چیزیں نہیں لانی چاہیے۔ وہ فلاں کا مسئلہ جی، برادری کا مسئلہ جی، بڑوں کا مسئلہ جی، یہ ساری چیزیں ہمیں پس پشت ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھنا ہے اور اس پر عمل ہم نے اپنے اوپر واجب اور فرض کر لینا ہے۔ اور اس طریقے کو اپنانے سے ہی ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت پر، صحیح منہج پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر ہمیں عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔